حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انگریزی حساب سے یہ اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست 1947 کو وطن عزیز پاکستان آزاد ہوا۔ مسلمانوں کو ان کے جائز مطالبے پر اس ایک خاص مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم ملک عطا فرمایا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اولاً تحریک آزادی کے نتیجے میں انگریز سے چھٹکارا حاصل ہوا، ان کا جو بر صغیر پر ظالمانہ اور غاصبانہ تسلط تھا اس سے جان چھوٹی، اور ثانیاً مستقلاً ہندوؤں کی ماتحتی میں زندگی بسر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور ایک تحریک کے نتیجے میں ملک پاکستان عطا فرمایا۔ اس لیے اہل پاکستان پر خاص اس نعمت کے حصول میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہر لمحے واجب ہے، اور آزادی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے جسے نصیب ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً آزاد پیدا فرمایا، انسانی فطرت غلامی کو قبول نہیں کرتی۔ اس دنیا میں قدیم دور میں غلامی کا رواج چل رہا تھا، اور پوری دنیا میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں دیا جاتا، انسانوں کو بیچا جاتا، خریدا جاتا، اور یوں ایک زندہ آزاد انسان کسی بھی وجہ سے دوسرے انسان کا غلام بن جاتا تھا۔ اور یہ اتنا زمانے تک دنیا میں یہ سسٹم چلا، اتنے زمانے تک یہ سسٹم رائج ہوا کہ پوری دنیا کا کاروبار، تجارت اور بزنس بھی غلاموں ہی کے ذریعے مالکان کا چلتا تھا۔ اسلام جو آزادی دلانے کا مذہب تھا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانا ہے، تو اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت آزادی چاہتی ہے۔ اس لیے اسلام نے غلامی کو بامر مجبوری قبول کیا تھا کہ یک دم اگر اس نظام کو ختم کر دیا جائے تو پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو جاتی، اور اس سے بڑا ایک عذاب بن جاتا۔ تو غلامی اس وقت جو رائج تھی، اسلام نے اسے پسند نہیں کیا، اسے صرف برداشت کیا ہے۔ لیکن غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب بہت زیادہ دی، اور کئی کفاروں میں مثلاً انسان نے زہار کر لیا اپنی بیوی سے، اب اس کے جو کفارے مقرر کیے اس میں غلام کی آزادی ہے۔ اسی طرح ایک انسان کا دوسرے سے قتل ہوا خطا کا، اس میں آگے غلام کی آزادی کو رکھ دیا دیت یا جرمانے کے طور پہ۔ تو اس طرح اسلام نے حتی الامکان کوشش کی کہ غلامی کو کم سے کم کیا جائے،
اور اتنی ترغیب دی اور فضیلت سنائی غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کی یا اپنے غلاموں کو آزادی دے دینے کی، کہ مسلمانوں نے کثیر تعداد میں سینکڑوں اور ہزاروں غلاموں کو اپنا پیسہ لگا کر خرید کر اللہ کے لیے آزاد کیا، جس کی ایک زندہ مثال صحابی رسول مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پیسہ لگا کر امیہ بن خلف سے خرید کر انہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کتابوں میں ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ تو اسلام کا مزاج یہی ہے کہ آزادی دی جائے اور صرف اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، مخلوق کی غلامی اختیار نہ کی جائے، کہ یہ سب اولاد آدم ہیں، ان کے ماں باپ ایک ہیں اور ہر انسان کا حق ہے اور وہ اسے ملنا چاہیے۔ لیکن دنیا میں طاقتور نے کمزور کو اپنے نیچے لگایا، طبقاتی تقسیم ہوئی، معاشرہ منقسم ہوا، اور پھر یہ اتنا نظام بڑا طبقات میں تقسیم کا کہ پوری دنیا میں یہ سسٹم قائم ہوا۔ اور آج آپ کے سامنے کہ اسلام ہی کی اس ترغیب پر آج پوری دنیا میں غلامی کا سسٹم ختم ہے۔ اب نظریاتی طور پر تو غلام بنایا جاتا ہے، معاشرتی طور پر، تعلیمی طور پر، تہذیب اور تمدن کے طور پر، لیکن حصی اور جسمانی لحاظ سے جو غلامی دنیا میں تھی اس وقت مکمل ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکستان دیا ایک آزاد شہری ہونے کی حیثیت سے، اور آزادی کی قدر اس سے پوچھیں جو غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اب بھی۔ دنیا کے ان ممالک میں جہاں کفر اور ظلم مسلط ہے اور ان بیچاروں کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں، دین کی آزادی بھی حاصل نہیں، ان سے پوچھئے کہ آزادی کی قیمت کیا ہے۔ کہ اپنی قوموں کو آزادی دلانا یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست، بڑے عظیم تھے وہ لوگ جنہوں نے کٹھن مراحل طے کر کے انگریز کے سامنے سینہ سپر ہوئے، سینوں پر گولیاں کھائیں، میدانوں میں تلواریں لگیں، ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کی بیویاں بیوہ ہوئیں، ان کے گھر اجڑے، اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، اور یہ ایک تحریک ایک زمانے تک چلی، اور اس میں کردار علماء کا سب سے زیادہ ہے، مدارس کے طلباء کا ہے، اس میں وکلاء کا بھی ہے، اس میں دیوبند کے علماء کا بھی ہے، بریلوی علماء کا بھی ہے، اہل حدیث علماء کا بھی ہے۔ یہ کسی ایک طبقے کی جنگ نہیں تھی، آزادی انسان کی فطرت ہے، لیکن اس میں علماء میں جو لیڈ کا کردار تحریک پاکستان میں ادا کیا وہ الحمدللہ علماء دیوبند نے ادا کیا ہے، جس کی زندہ دلیل کیا ہے کہ جب 1947 14 اگست کو پاکستان بنا، کراچی میں تقریب پرچم کشائی ہونا ہے کہ آج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نئے ملک کا جھنڈا لہرایا جائے گا، اور تلاوت ہوگی اور دعا ہوگی، اور نئے ملک کی بنیاد پوری قوم کو مبارک ہو۔ پاکستان کا ریڈیو پل پل کی خبر دے رہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ اگر قائد اعظم کی ہسٹری پڑھیں، میں نے پڑھی ہے، وہ اپنے وقت کا بہت ایماندار، بہت باکمال انسان گزرے ہیں، ان کی زندگی بہت جدا قسم کی تھی، اور ان کی زندگی میں اتنا توازن اور اعتدال تھا جس وجہ سے علماء ان کی ذات پر مطمئن ہو گئے۔ منافقت اور جھوٹ نہیں تھا، جو بات تھی وہ بالکل سامنے کرتے اور اصولوں کے پابند تھے، اور پوری زندگی اس کی پاسداری کی ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت پر تمام لوگوں نے، جماعتوں نے، افراد نے اعتماد کیا، انہوں نے قوم کو لیڈ کیا، اور صف اول کے جو لوگ
اس تحریک پاکستان میں شریک رہے۔ یہاں یہ بھی وضاحت کر لوں، دو تحریکیں ہیں، ایک تحریک آزادی ہے جو انگریز سے چھٹکارے کے لیے چلی، اور وہ تو 150 سال سے زیادہ چلی۔ اس وقت تحریک پاکستان نہیں تھی، اس میں ایک ایک دن میں 10-10 ہزار علماء کو انگریز نے سولی پہ چڑھایا ہے۔ یا پشاور سے لے کے دہلی تک مین روڈوں پر تاریخ میں لکھا ہے، شاید ہی کوئی درخت ایسا ہو جس کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش نہ لگتی ہوئی ہو۔ انگریز کہتا تھا تمہیں زیادہ حیضہ ہے آزادی کا، تقریریں کر کے اپنی قوم کو کھڑا کر رہے ہو۔ انگریز پتی بیچنے آیا اور اس نے ہمارے ملک پر قبضہ کر کے ہماری قوم کو غلام بنایا، اور علماء کی نظر انبیاء پر تھی کہ اپنی قوموں کی آزادی کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، وقت کے جابروں سے ٹکرائے، جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ آج اگر ہم خاموش ہوں گے آنے والی نسلیں غلام بن جائیں گی، اس لیے ہم نتائج سے بے پرواہ ہیں، چاہے مار دیا جائے، اڑا دیا جائے، گولیوں سے چھلنی کیا جائے، ہم ہر چیز برداشت کریں گے۔ انگریز اٹھا اٹھا کے کالا پانی کے جزیروں میں بند کرتا تھا، انگریز ان کو اٹھا اٹھا کے تختہ دار پہ چڑھاتا تھا، انگریز ان کے سینوں میں گولیاں مارتا تھا۔ یہ جلوس نکالتے، جلسے کرتے، تحریکیں چلاتے، بر صغیر کی تمام قوموں کو علماء نے کھڑا کر دیا۔ انگریز کے ساتھ کئی مارکے ہوئے، اور یہ علماء ہیں کہ جو ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے، غربت کے باوجود آزادی کے طلبگار ہوئے، اور انہوں نے کہا جو دل ہے کرو۔ آخر اتنی قربانی اور ہمت اور جرأت اور استقامت سے انگریز کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ اب نظر آنے لگا 1930 کے بعد کہ انگریز بھاگنے لگا ہے، اور 1938 میں علامہ اقبال نے پہلی مرتبہ الہ آباد کے خطبے میں الگ مملکت کا تصور پیش کر دیا، کہا کہ انگریز چلا جائے گا، تکلیف مسلمانوں سے ہے، علماء سے ہے، اس آزاد خیال طبقے سے ہے، ہو سکتا ہے وہ جاتے ہوئے جمہوریت کا زور ڈنڈورا پیٹ کر وہ کہے کہ ہندو زیادہ ہیں مسلمان کم ہے، لہٰذا جمہوریت کی بنیاد پر ہم یہ ملک ہندوؤں کو دے کر جاتے ہیں کہ یہ ہندوستان ہے، ہندوؤں کا دیش ہے۔ جبکہ انگریزوں نے جب یہ ملک لیا اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 800 سال سے ہمارا جو آخری مغل بادشاہ ہے وہ بہادر شاہ ظفر تھا، جس کو انگریز نے گرفتار کیا اور اس کے 12 بیٹوں کے سر تن سے جدا کر کے اس نے برتنوں میں ڈالے، اور بہادر شاہ ظفر کو جیل سے نکال کر کہا آئیے ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو احساس ہوا کہ شاید انگریز کو کچھ رحم آ گیا ہے، اس لیے آج مجھے دعوت کھلانا چاہتا ہے۔ بوفے سسٹم تھے، جیسے بوفے سسٹم ہوتا ہے کہ وہ پڑا ہوا کھانا اور اوپر ڈھکن ہے، اس نے کہا جی شروع کیجئے۔ اب انگریز بدماش کھڑا ہے، بہادر شاہ ظفر نے پہلے برتن سے ڈھکن اٹھایا، ایک بیٹے کا سر پڑا ہوا ہے، دوسرا اٹھایا، دوسرے کا سر پڑا ہوا ہے، اب 12 ڈھکن اترے، 12 بیٹوں کے سر پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس نے بتایا ہے کہ ہم تمہیں نہیں مانتے۔ آخرکار مسلمان بادشاہ کو زندگی میں ڈالا جیل میں، اور بر صغیر پر اس نے ظلم کے ساتھ تسلط قائم کر لیا۔ یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کھڑے ہو گئے، جن کو بڑی بڑی جگیریں بعد میں الاٹ کی، اور آج کے دور کے وہ بڑے نواب شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت انگریز کی چاپلوسی کی، ان کو مخبریاں کی، ان کی جاسوسیاں کی، اور وہ آج بھی ان پر مہربان ہے، اور جو طبقہ علماء کا ہے وہ آج بھی انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ لوگ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں۔ اور آج بھی آپ کے سامنے خلاصہ یہ نکلا، انگریز نکلنے لگا، ہندوؤں نے اپنی تحریک چلائی کہ ملک ہمیں دیا جائے، مسلمانوں نے اپنی چلائی کہ ہمیں الگ ملک دیا جائے۔ اب یہ 8-10 سال جو تحریک چلی یہ تحریک پاکستان ہے، اس سے پیچھے تحریک آزادی ہے۔ تحریک آزادی میں آپ چیک کر لیں علماء کے علاوہ کون لیڈ کر رہا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوئی، شیخ الہند محمود الحسن، مولانا حسین احمد مدنی، کالا جزیرہ میں اس جزیرے میں مالٹا کے جزیرے میں قیدیں انہوں نے کاٹی ہیں، مولانا عزیر گل ان کی زندگیاں جیل میں گزری، مولانا جعفر تھانیسری، یہ بڑے بڑے وقت کے علماء، ان کو اتنی سخت سزائیں انگریز نے دی ہیں لیکن تحریک رکی نہیں۔ پھر ان کی ان قربانیوں پر تحریک پاکستان کو راستہ ملا ہے۔ پھر تحریک پاکستان 8-10 سال چلی، اس کو بھی علماء دیوبند نے لیڈ کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جب پرچم کشائی کی تقریب ہونے لگی کراچی میں، قائد اعظم کا اعلان تھا کہ بانی پاکستان پرچم کشائی کی تقریب اپنے ہاتھ سے سر انجام دیں گے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے،
مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کے استاذوں میں تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پاس کھڑے ہیں، کچھ اور علماء بھی کھڑے ہیں، مفتی تقی عثمانی کے والد مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع کھڑے ہیں، اور بھی کئی بڑے بڑے عام لوگ ملک کے کھڑے ہیں۔ اور عین موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا مولانا شبیر احمد عثمانی کو کہ آپ لوگ نہ ہوتے یہ ملک کبھی بھی نہ بنتا۔ سچ یہ ہے کہ میں تو فرنٹ پہ تھا، لیکن عوام کی راہ آپ نے ہموار کی ہے، ہر جگہ آپ لوگوں نے عوام کو کھڑا کیا ہے، آپ نہ ہوتے ملک کبھی نہ بنتا۔ لہٰذا آج حق آپ کا ہے کہ آپ پرچم کشائی کی تقریب اپنے ہاتھ سے کریں، تلاوت بھی کریں، دعا بھی آپ کرائیں۔ اور قائد اعظم کے حکم پر مولانا شبیر احمد عثمانی نے باقاعدہ طور پر پرچم لہرایا، یہ ہماری ہسٹری میں آج بھی لکھا ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آج کراچی میں ان کی قبر ہے، 7 دیوار پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے خود تحریر کیا ہوا ہے۔ اور پھر جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، مولانا شبیر احمد عثمانی کو خواب میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا جا کر اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں، اور حضرت نے حضور کے حکم پر قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی، اور وہ تصویریں آج بھی گوگل پہ موجود ہیں، حضرت ان کے جنازے میں اور قبر پہ کھڑے ہیں۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ جانتے اور مانتے تھے کہ اگر علماء نہ ہوتے یہ ملک کبھی بھی نہ بنتا، آزادی بھی کبھی نہ ملتی۔ قائد اعظم انصاف پسند آدمی تھا، کریڈٹ اپنے سر نہیں لیا، جن کی محنت تھی ان کو یہ کریڈٹ دیا ہے، لیکن آج تاریخ کچھ اور لکھ رہی ہے اور کچھ اور بول رہی ہے۔ تو یہ چونکہ آزادی کا موقع ہے، 14 اگست کو آپ کو یہ وطن ملا، اس وجہ سے میں نے وہ بات کہ حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہوئے اور قوم کو آزادی دلائی، 6 لاکھ بنی اسرائیلی 6.25 لاکھ کو نکالا، فرعون غرق ہوا، ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔ تو جنہوں نے قربانیاں دی، اس موقع پر ان کے لیے دعا ضرور کریں۔ آج آپ آزاد ملک میں آزاد حیثیت سے عبادت کر رہے ہیں، حق جب چاہتے ہیں بولتے ہیں، آگے رکاوٹ کھڑی نہیں ہے، یہ کوئی کم انعام نہیں۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے 2 پیغام دیے، ایک تو آزادی اور دوسرا رب العالمین کا رسول، وہ پیغام توحید ہے۔ یہ ملک بھی اسی اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن دھوکہ کیا گیا ہے کہ اس چیز کو لایا نہیں گیا۔ آج جو آواز لگائیں ان پر ظلم کیے جاتے ہیں، اور جب نعمتوں کی ناقدری ہو پھر اللہ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے۔ اس لیے آج بہت ساری مصیبتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے اس وقت قربانیاں جو قوم نے دی اس نعرے پر، آج تک وہ وفا نہیں ہو سکا۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اعلی اقتدار سے کہ جس مقصد کے لیے ملک بنا، آپ اس ملک میں وہ اسلامی نظام لے کر آئیں، ان کی روحیں تب خوش ہوں گی، اور یہ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان تب اس دن مکمل طور پر ہمارے سامنے کہ آج یہ اپنے اصلی روپ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ کہ اس مہینے ہمیں 2 خوشیاں بحیثیت مسلمان، ایک 14 اگست کی کہ یہ ملک آزاد ہوا اور اللہ نے ہمیں ہمارے بڑوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ایک آزاد مملکت دی۔ دوسرے نمبر پہ چند دن پہلے اسی اگست میں ایک زمانے تک قربانیاں ہوئیں، جیلیں کٹیں، گولیاں کھائی گئیں، راکٹ لانچر چلے، 10,000 لوگ اس مشن پر قبروں میں چلے گئے کہ ملک میں قائد اعظم کی توہین پر عمر قید کا قانون ہے، ابو بکر صدیق کی توہین پر قانون نہیں، حضرت عمر حضرت حسن و حسین کی توہین کرنے والے پر عمر قید کی سزا نہیں ہے، صرف 3 سال کی سزا ہے۔ تو کیا قائد اعظم سے ان کا رتبہ کم ہے؟ لہٰذا برائے کرم عمر قید کی سزا کی جائے، اور اس کے لیے تحریکیں چلیں، اس کے لیے قربانیاں لگیں۔ 1984-85 سے آج تک ایک تسلسل، اور الحمدللہ ابھی اس پارلیمنٹ نے ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کیا، جس میں یہ قرار دیا ہے کہ صحابہ میں سے کسی شخصیت کی اور اہل بیت رسول میں سے کسی شخصیت کی اور پیغمبر کی 11 بیوی میں سے کسی امہات المومنین کی اگر کسی نے اشارے کنائے میں، تقریر میں، تحریر میں، بیان میں، لکھ کر، بول کر کسی شکل میں توہین کی، تو اس شخص کو جو ایف آئی آر ہوگی یہ ناقابل ضمانت ہے، وہ جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اور پھر اس کی جو سزا ہے وہ عمر قید ہے، 25 سال ہے، اور کم از کم سزا اگر جرم کمزور بھی ثابت ہو جائے شہادت میں تو 10 سال سے کم سزا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ایسا قانون بنا ہے جس پر میں تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے اصل مقصد کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور آج بھی دنیا کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔